السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة کی فصل ثانی شروع کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چنانچہ مصنف فرماتے ہیں وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی، رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، لا نکاح نکاح نہیں ہے الا بولی مگر ولی کے ساتھ۔ لا لنفی صحہ عند الجمہور، جمہور علماء کے نزدیک یہاں لا جو ہے یہ صحت کی نفی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ لا نکاح یعنی نکاح درست نہیں ہے، نکاح صحیح نہیں ہے، الا بولی مگر ولی کے ساتھ، یعنی ولی اگر اجازت دے، بولی اے بے اجازت الولی، یعنی ولی کی اجازت کے ساتھ۔ تو نکاح بغیر ولی کے درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ نفی صحت کا اگر لا مانے، نفی صحت کے لیے اگر مانے تو یہ معنی اور مفہوم ہوگا۔ اور جمہور اہل علم، زیادہ تر علماء اسی بات کے قائل ہیں، امام شافعی یا اس طرح سے امام احمد بن حنبل ہیں، اور بہت سارے علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں، جبکہ امام حنیفہ اور ان کے متبعین احناف اس سلسلے میں اس حدیث میں لا کو نفی صحت نہیں بلکہ نفی کمال کے لیے مانتے ہیں، اور ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا لا نکاح الا بولی، یعنی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہے، نکاح ولی کے بغیر کامل نہیں۔ بہرحال جمہور اہل علم کے مطابق یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح سے اس تعلق سے علماء کی جو آراء ہیں وہ یہ ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے جمہور اہل علم کے مطابق ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث یا اسی طرح سے اور دوسری احادیث اس بات کی دلیل ہے، بلکہ قرآنی آیات کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نکاح کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اولیاء کو دیا ہے، یا اسی طرح سے انہیں نکاح سے متعلق کوئی اور حکم دیا ہے تو وہ اولیاء کو دیا ہے، ولی ہیں عورت کے، ان کو حکم دیا گیا ہے۔ کہیں بھی عورت کو خطاب نہیں ہے، سیبہ یا باکرہ کا خطاب اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعذروہن
کہ تم انہیں نکاح سے نہ روکو. یہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے. کس کو حکم دیا؟ اولیاء. یعنی جب عورتیں طلاق دے دی جائیں اور ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا تعذروہن، تو تم انہیں نکاح سے نہ روکو. یہ روکنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ روکنے سے جو منع کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ انہیں منع کرنے کا حق ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. یہاں بھی اولیاء کو کہتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. یعنی اس زمانے میں بعض ایسا ہوتا تھا گھرانوں میں، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی کافر اور مشرک رہا، تو مومن جو اولیاء ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جو مشرک ہیں ان کا نکاح نہ کراؤ. تو یہ اولیاء کو اختیار ثابت ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تمہارے درمیان میں ایامہ بغیر شوہر کی عورتیں ہیں، یعنی بیوہ یا مطلقہ، ان کا نکاح کرا دو. تو یہاں کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولیاء کو نکاح سے متعلق خطاب فرمایا ہے. انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کا نکاح کرنا ہے یا اسی طرح سے انہیں نکاح سے نہیں روکنا ہے. یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ جمہور اہل علم نے اس میں لا لنفی الصحہ مراد لیا ہے، اور یہی صحیح ہے اور درست بھی یہی ہے. متعین ہے گویا کہ یہ احادیث کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر، کہ نکاح صحیح اور درست نہیں ہوگا جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو. یاد رہے اس سلسلے کا ایک دوسرا موقف امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور وہ ہم نے بتلایا کہ صحیحہ عورت خاص طور سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہے، یا اسی طرح سے بالغہ عاقلہ باقرہ، جو باقرہ ہے اور بالغہ ہے، ان کے لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے یہاں ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی چھوٹی بچی ہے یا اسی طرح سے پاگل عورت ہے تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری مانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ اگر عورت بد کردار ہے تو اس کا نکاح بغیر ولی کے بھی ہو جائے گا، اور اگر شریف ہے تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ کی جہاں تک بات ہے تو ان سے متعلق اس کی کیا دلیل ہے؟ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی روایت اس فرق پر دلالت کرنے والی موجود نہیں ہے کہ اگر شریف عورت ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا اور رذیل ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا، یعنی اس کا نکاح درست ہوگا. ایسی کوئی دلیل موجود نہیں، سوائے اس کے کہ وہ رذیل عورت ہے، اس کا نکاح ہونا یا نہ ہونا، زانیہ ہے، اس کا نکاح ہونا یا نہ ہونا، یہ سارے برابر ہیں. اسلامی حکومت ہے تو اسے جو ہے رجم یا کوڑے جو بھی حکم ہے وہ لگایا جائے. بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی کوئی دلیل بظاہر موجود نہیں. احناف نے البتہ
جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں ایک حدیث تو اس سے پہلے گزری، جس کا ذکر پہلی فصل میں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العیم احق بنفسها من ولیہ. یہ روایت ان لوگوں کی احناف کی خاص طور سے دلیل ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیم سے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی. اور پھر عیم کا جو معنی ہے، احناف نے عیم کا جو معنی اور مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باکرہ ہو یا طیبہ ہو، ایسی عورت کو عیم کہا جاتا ہے. لہذا لا نکاح الا بولی، ایک تو یہ اس صحیح روایت کے خلاف ہے اور اس سے اس کا تعارض ثابت کہتے یہ اس سے متعارض. لیکن ہم نے اس کا جواب اس سے پہلے دیا اور اس سے پہلے بتلایا کہ یہ روایت یعنی العیم احق بنفسها من ولیہا، یہ کسی بھی طرح سے لا نکاح الا بولیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے یہ مفہوم ثابت کیا ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے. اور وجہ استدلال اس میں یہ ہے کہ یہاں احقیت ولی کے لیے سیبہ یعنی عیم کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، لیکن احقیت میں ولی اور یہ سیبہ عورت یہ دونوں شامل ہیں، لہذا اس کا بھی ایک حق ہے اور اس کا بھی ایک حق ہے. اب احق ہونے سے ولی کا حق ختم تھوڑی ہو جا رہا ہے، اور احق کا تعلق کیا ہے؟ یعنی وہ رضامندی ہے، زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ نکاح کی اجازت دے گی. جہاں تک عقد نکاح عہد و پیمان کی بات ہے تو وہ ولی کے ذریعے ہی سے پورا ہوگا، پورا ہوگا. یہ حدیث قطعاً لا نکاح الا بولی کے خلاف نہیں اس اعتبار سے. اور پھر عیم کو باکرہ بھی مراد اللہ اس سے، عیم سے یہ ایک الگ بات ہے، جبکہ احادیث کے اندر وہی مسلم اور دوسری کتب احادیث میں عیم کا معنی اور مفہوم متعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرما دیا ہے. اس کی وضاحت دوسری احادیث میں آ گئی ہے کہ العیم اے السیب، جیسا کہ مسلم ہی کے حوالے سے پہلے روایت گزری قال السیب احق بنفسه من ولی. تو عیم کا معنی سیب ہے، باکرہ اس میں کہاں سے آ گئی؟ باکرہ اس میں کہاں سے آئی؟ تو یاد رہے کہ یہ حدیث ایک دوسرے کے معارض نہیں ہے. یعنی العیم احق بنفسها من ولیہا یا لا نکاح الا بولی، یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں. لہذا احناف کا اس کو معارض بنا کر پیش کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. بس یہاں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی گئی ہے کہ رضامندی میں عیم کا اختیار زیادہ ہے، یعنی وہ رضامندی ظاہر کرے گی تبھی ولی اس کا نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. جیسا کہ بخاری کی ایک اور روایت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ابھی گزری کہ اگر ولی بغیر اجازت کے بغیر مرضی کے نکاح کرا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے رد کرنے کا اختیار ہے، وہ رد کر سکتی ہے، قاضی اسے رد کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کیا. تو یاد رہے کہ ولی کے تعلق سے العیم احق بنفسها من ولیہا یہ احناف کی معید نہیں، یعنی ان کی تائید اس حدیث سے نہیں ہوتی، ان کے موقف سے.
اسی طرح سے اس حدیث سے متعلق احناف کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ حدیث یعنی حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضعیف کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، متن میں اس کے اضطراب پائے جاتے ہیں، متن میں اس کے اضطراب پائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ روایت بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جو اس فن کے ماہر ہیں، جو اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہے، انہوں نے بھی مشکات کی تخریج میں یا اسی طرح سے اور دوسری جگہوں پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ماضی قریب کے علامہ البانی یا اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح۔ لہذا صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز اور درست نہیں ہوگا، جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں احناف کے جو دلائل ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل اعتبار وارد ہوتے ہی نہیں، وہ اعتراض اصل میں وارد ہوتے ہی نہیں ہے حدیث میں۔ دوسری حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن استجاروا فالسلطان ولي من لا ولي له۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة کوئی بھی عورت نکحت بغیر اذن ولی ہے، جس نے نکاح کیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، نکاح کیا جس بغیر اذن ولی ہے، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل بس اس کا نکاح باطل ہے، اے مردود ہے اس کا نکاح، درست نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی اس کا نکاح درست نہیں ہے اور فاسد ہے وہ۔ پھر فرمایا فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاح ہوا باطل بس اس کا نکاح باطل، یعنی گویا کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن دَخَلَ بِهَا، اور اگر اس نے اس سے دخول کر لیا، فَإِن دَخَلَ بِهَا اے بمرات، یعنی اس عورت سے دخول کیا اس نے، یعنی شوہر نے جس سے نکاح ہوا تھا اس نے دخول کر لیا خلوت صحیحہ کے ذریعے سے، ہم بستر ہو گیا اس سے، فَلَهَا الْمَهْرُ تو اس عورت کے لیے مہر ہوگا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اس کے عوض جو اس نے حلال کیا ہے اس کی شرمگاہ سے، یعنی عورت کی جو شرمگاہ سے اس نے جو حلال کیا ہے اس کے عوض اس آدمی کو مہر دینا ہوگا، جو بھی متعین کیا گیا ہے وہ مہر اسے ادا کرنا پڑے گا۔ نکاح درست نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے ہم بستری کر لی ہے تو ایسی صورت میں اس کو مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی اس حلال کرنے کی وجہ سے شرمگاہ کو اسے مہر البتہ دینا ہوگا۔
تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی فَإِنِ اسْتَجَرُوا، اور اگر وہ اختلاف کریں، فَإِنِ اسْتَجَرُوا، اگر وہ اختلاف کرے، انتشار پھیلائے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے اولیاء کئی ایسے ہو سکتے ہیں، مان لیجیے باپ کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے دادا بھی نہیں ہے، تو باپ کی موجودگی میں تو اکیلا باپ ظاہر سی بات ہے ولی ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے گا نکاح کرائے گا، اس میں تو کوئی اختلاف کا معاملہ ہے نہیں۔ اور اگر مان لیجیے دادا ہے تو دادا میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دادا اگر موجود نہیں ہے تو اب وہ عورت کے بھائی ہیں مان لیجیے، یا اسی طرح سے اس کے بیٹے وغیرہ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے نکاح ہو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہو، ایک کہتا ہے فلاں جگہ ہو، دوسرا کہتا نہیں فلاں جگہ ہو۔ تو یہاں ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر معاملات اس طرح سے ہو جائیں کہ نکاح کے سلسلے میں عورت کے اولیاء جھگڑ پڑے اور ہر ایک اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے کہ ایسا ہو کہ ویسا ہو، فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو سلطان یعنی حاکم جس کے ہاتھ میں سلطنت، ولی من لا ولی لہ، اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی سلطان پھر اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ اولیاء جو ایک دوسرے کے برابر ہیں درجے میں، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے ان کی ولایت عورت سے ختم ہو جائے گی اور ان کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مان لیجیے بھائی ہیں چار اور چاروں کی رائے الگ الگ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کے مطابق نکاح اور شادی کرانا چاہتا ہے اور کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طرح کی مصالحت کرنے کے لیے تیار وہ نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر اڑا ہوا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان اولیاء کی یہ ولایت جو ہے یہ رد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ ان کی ولایت گویا کہ اب کل عدم ہو گئی، اور سلطان جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے اس مسلم امت، تو وہ ایسی صورت میں ولی ہوگا، حاکم وقت، خلیفہ وقت، یا اسی طرح سے قاضی شہر یا امام، ایسی صورت میں اس کو ولی بنا کر آگے بڑھا کر اس کی اجازت کے ساتھ نکاح کرایا جائے گا۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا، وہ ترمذی، اور اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی پہلی حدیث کے تائید کر رہی ہے بلکہ، اور اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی جمہور اہل علم اور امام شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح جائز اور درست نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کی یہ دلیل ہے۔ احناف اس حدیث کو بھی اسی جو روایت مسلم کی پہلے گزری اس کے معارض دکھا کر اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس حدیث کے موافق نہیں ہے، تعارض اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور پھر تعارض کے دفعے کے لیے اس کے اندر وہی ساری باتیں کہتے ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی۔ لیکن یاد رہے یہ روایت بھی بہت سارے علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہو، یا اسی طرح سے علامہ البانی ہو، یا اسی طرح سے حافظ زبیر علی صحیح وغیرہ، یہ سارے لوگ اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں. اس حدیث کو بھی یہ لوگ جو ہیں صحیح قرار دیتے ہیں. لہذا یہ روایت بھی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح یہ درست نہیں ہوگا. راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البغایا اللاتی ينكحن انفسهن بغیر بینۃ ولاصح انه موقوف علی ابن عباس رواه الترمذی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البغایا، بغیون کی جمع بغایا، اور اس سے مراد زانیہ، یہ زانیہ عورتیں مبتدا ہوگا، اور اس کی خبر آگے والا جملہ ہے اللاتی ينكحن انفسهن، یعنی زانیہ ہیں وہ عورتیں، البغایا زانیہ ہیں وہ عورتیں، اللاتی ينكحن انفسهن جو اپنے نکاح خود کر لیتی ہیں، بغیر بینۃ بغیر گواہ کے، بینہ بغیر گواہ کے، تو زانیہ ہیں وہ عورتیں جو بغیر گواہ کے اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر گواہ کے نکاح کرنا یہ زنا ہے. کہتے ہیں وَلَا صَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رواه الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے. اس میں مزید گواہی کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ گواہ بھی ہونا چاہیے ولی کے لیے، ولی تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ گواہ بھی ہونا چاہیے. شاہد کے اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو یہ زنا ہوگا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. امام شافعی یا اسی طرح سے امام ابو حنیفہ وغیرہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. اور رہی بات ولی، تو اس سے متعلق اس سے پہلے بات بیان کی جا چکی ہے. میں صحیح بات اور درست بات یہی ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا بھی اور اسی طرح سے شاہد کا ہونا بھی ضروری ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.